وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اکرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 21 اور 22۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت و عبرت کے دلائل ہیں اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سامعین کرام، سورہ جاثیہ آیت نمبر 21، لیکن اس سے پہلے 20 نمبر آیت کا بھی ترجمہ سن لیں۔ ھذا بصائر للناس، یہ روشن دلائل ہیں اور ہدایت ہے، بہدن اور ہدایت ہے، برحمہ اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، جو لوگ یقین سے کام لیتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو برائیاں کما رہے ہیں، جو برائیاں کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، ان نجعلہم، کہ ہم ان کو بنا دیں گے، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں، سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی اور ان کی موت کیا برابر ہوگی؟ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، ساء ما یحکمون، بہت برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ اس پہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی۔ دیکھیں، ایک بات غور کرنے کے قابل ہے، دنیا میں ہم آئے ہیں، یا تو ہمارا یعنی جو راستہ ہے وہ برا راستہ ہے، اور یا جو ہے ہمارا راستہ صحیح راستہ ہے، اچھا راستہ ہے۔ تو صراط مستقیم سامعین کرام وہ راستہ ہے جو کہ اچھا راستہ ہے، اور یہ سیدھا آپ کو اللہ کے دربار میں پہنچا دیتا ہے، اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اللہ تک جا پہنچتا ہے سیدھا راستہ، اور باقی راستے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں، وہ نہیں پہنچتے۔ تو انسان، ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے ہمارے ذہن میں کہ ایک برائی ہے، ایک اچھائی ہے، ایک اچھا راستہ ہے، ایک غلط راستہ ہے۔ غلط راستے پہ جو چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی تمام جو چلت پھرت ہے وہ برائیوں میں شمار ہوگی۔ یہ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتا دیا تھا۔ یعنی جس کی منزل صحیح نہیں ہے اس کے کام بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ آسان الفاظ میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس کی منزل غلط ہے، جس کی نیت خراب ہے دنیا میں رہنے کی، اس کے سارے کام خواہ کے بظاہر وہ اچھے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ برائیاں ہوں گی، وہ برائیوں میں لکھا جائیں گے۔ اس کا لکھت جو ہے وہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ کر رہا ہوگا۔ لیکن جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح جنہوں نے کیا ہے، یہ لوگ جو ہیں
ان لوگوں کے یعنی برخلاف ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان دونوں کی موت اور حیات یہ برابر نہیں ہے، جینا اور مرنا ان دونوں کا برابر نہیں ہے۔ یہ ایک آیت میں آپ کو اور بھی یعنی توجہ دلاؤں ایک آیت کی طرف کہ افمن جعلنا لہو نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک روشنی مقرر کر دی ہے، جعلنا لہو نور، اس کے لیے میں نے ایک روشنی مقرر کر دی ہے، یمشی بہ فی الناس، وہ اس کے ذریعے لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے، کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو تاریکی میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے سامعین اکرام، جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے پاس روشنی ہے قرآن کی، ان کے پاس روشنی ہے اسوہ حسنہ کی، اس کی روشنی میں یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب ان کا دنیا میں بھی یہ یکساں کیفیت کے مالک نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرماتا ہے، ایک پرسکون پر اطمینان زندگی ہوتی ہے ان کی، اور یہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو تاریکی میں ہیں، ان کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی کو میں اس پر تنگ کر دوں گا، یعنی وہ پریشان حال ہوگا، بدحال ہوگا۔ تو اس میں زیادہ آپ کو یعنی تردد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کا حال پریشان ہے، آپ بدحال ہیں، پریشانیوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر روشنی سے آپ استفادہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر آپ انہی تاریکیوں میں بھٹکتے رہیں گے۔ مادیت میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ سکون اللہ کی یاد میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ہوتا ہے۔ تو ایمان لانے والے اور اس کے مطابق اپنا اعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ چین، سکون، اطمینان میں ہوں گے، بہت اچھی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرمائے گا۔ اس کے برعکس جو ہے، جن لوگوں نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا اور ان کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہو گیا، یعنی وہ ظاہر ہی کے طلبگار ہو گئے، تو پھر یہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ تمام برائیوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ اچھا، پھر جو ہے ان کی موت جو ہے یکساں نہیں ہوگی، یہ بھی یعنی غور کے قابل ہے۔ دیکھیں، زندگی کے بعد موت ہے، اور موت اصل میں حیات ہے، ایک مستقل زندگی ہے، وہ حیات برزخی اسے کہتے ہیں، جہاں کافروں کی یعنی تمام روحیں موجود ہوتی ہیں، لیکن درجات کا اس میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن یعنی ان کی زندگی بھی برابر نہیں ہے اور ان کی موت بھی برابر نہیں ہے۔ مومن جب مرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو جنت کے فرشتے آتے ہیں جنتی لباس لے کے، اور اس کو جنتی کفن لے کے یا لباس لے کے، اور اس کو وہ پہنا کے حضور اللہ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے اس کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری اور توثیق کے بعد اس کو واپس لے جایا جاتا ہے۔ پھر وہ قبر کا حال ہے، اور وہاں ملاقات ہوتی ہے اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ سوال و جواب احسن انداز میں ہو جاتا ہے، یعنی یہ موت بھی برابر نہیں ہے۔ اسی طرح دوزخی شخص جو ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ دوزخی لباس اس کو پہنایا جاتا ہے، اور وہ پھر اللہ کے دربار کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہاں سے نامنظوری اور نامرادی ہوتی ہے، اور یہ واپس اس کو لے جایا جاتا ہے۔ یہاں جو ہے وہ قبر میں منکر نکیر جو آتے ہیں، تو وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن وہاں بھی جو ہے اس کو مار پڑنے لگتی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے،
یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ان کی موت اور حیات برابر نہیں ہوتی سامعین اکرام۔ یہ تو ہم نے ظاہر پہ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے، اور پیسے کی چمک دمک کو یا اس کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، اور اس پہ ہم نے یعنی اس پہ لٹو ہو گئے ہیں، اور اپنے دل سے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان دونوں کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے۔ پھر جو حشر میں ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو جنت دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کافروں کے جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ بہت برا فیصلہ ہے، اور اس کی میں نے آپ کو بتا بھی دیا۔ اور میں ایک جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، مختار کل ہے، مالک کائنات ہے۔ اس کی طرف سے اگر کوئی حکم آتا ہے، اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ یہاں آپ کا صدر ہے، پاکستان کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ کوئی آرڈیننس جاری کر دیتا ہے، تو ایک اس آرڈیننس کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایک اس سے بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں لوگ برابر تو نہیں ہیں۔ ایک اگر وہ بادشاہ کے پاس آئیں گے، یعنی ملک کے صدر یا وزیر، تو ان کو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور نافرمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، ان کو گھسیٹتے ہوئے لا جائے گا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ روز حشر اللہ نہ کرے کہ ہمارا ایسا ہو کہ ہمیں زنجیروں میں باندھ کے لے جایا جائے، مقررین فی الاسفاد کے الفاظ آئے ہیں سامنے کرام، زنجیروں میں باندھ کے ان کو لے جایا جائے گا۔ تو زندگی اور موت یہ دونوں ان دونوں کی برابر نہیں ہے سامنے کرام۔ تھوڑا سا اس میں اتنی بات ہے کہ تھوڑا سا امتحان ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان میں پتہ نہیں چلتا کہ کون پاس ہوا کون فیل ہوا، بظاہر پتہ نہیں چلتا، باطن میں تو پتہ چلتا ہے لیکن بظاہر پتہ نہیں چلتا۔ بظاہر تو ہم یہ دنیا کی جو چکا چوند ہے اس کے سامنے ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور ہم اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن ایسا نہیں ہے، یعنی حقیقت میں یہاں بھی کسی کے پاس اگر بہت بھی مال و دولت ہو، لیکن دل کی کیفیت اصل ہوتی ہے۔ انسان اگر اندر سے خوش نہ ہو، اور اندر سے پریشان ہو، اور اندر سے بے چین ہو، تو ظاہری چمک دمک اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ بہرحال یہ بات بڑے نوٹ کرنے کی ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں میں ترجمہ پڑھتا ہوں، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو بامقصد، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا دھرا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت بھی ذرا غور کریں اس پہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کائنات، یہ زمین اور آسمان، یہ میں نے بے مقصد نہیں پیدا کی۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں سامعین کرام کہ یہ کائنات کی تخلیق ہوئی ہے انسان کے لیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر دنیا میں آ کے ہوش و خیرت سنبھال کے یہ اپنا رخ اگر اللہ کی طرف کر لیتا ہے، اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ لیکن جو لوگ عقل و خرد ہونے کے باوجود اللہ کو منزل نہیں بناتے، آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتے، اور اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو منور نہیں کرتے، اور ظاہر کی طرف رخ کر لیتے ہیں، اور ظاہر کے لیے زندگی گزارتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی ناراضگی ہوگی ان کے لیے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اس کو اپنی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ تو یہ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ اب دیکھیں اس کا جو گزشتہ آیت ہے اس سے تھوڑا سا تعلق، دونوں آیاتوں کو ذرا ذہن میں رکھیں۔
وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ اب جو پہلی آیت ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات، وہ لوگ، ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو برائیاں کما رہے ہیں۔ اب جو شخص، دیکھیں برائی کس وقت ظہور پذیر ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی حقیقت کو فراموش کر دیں، جب آپ اللہ کے مقصد تخلیق کو فراموش کر دیں اور آپ ظاہر پر دھوکہ کھا جائیں، تو اب برائیاں آپ سے سرزد ہونی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو اے انسان؟ مجھ سے تم نے رخ کیوں ہٹا لیا ہے؟ میری طرف متوجہ ہو، تم کیوں غیر کی طرف متوجہ ہو؟ میں تمہارا مقصود ہوں، یہ اور تمہاری زندگی کا مقصد میں ہوں، میری ذات ہے، میرا قرب ہے، میرے دیدار ہے، میری ملاقات ہے، اس کے لیے تم تیاری کرو، نہ یہ کہ تم غیر کے لیے جینا سیکھ لو یا غیر کے لیے زندگی گزارو اور اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لو۔ اس لیے تو میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے، تمہارے یہ کائنات جو میں نے پیدا کی ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا جو ہے ایک امتحان ہے، لیکن جب تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں میں پورا بدلہ دوں گا۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ نیکوکار پہ ظلم ہوگا نہ بدکار پہ ہوگا، ان کو ان کے اعمال کی پوری جزا یا سزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جن قسم کے لوگوں میں رہ رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یعنی ویسے تو حقیقت میں نہ ہم جنت کو مانتے ہیں، نہ دوزخ کو مانتے ہیں، نہ یوم حساب کو مانتے ہیں، نہ دوبارہ جی اٹھنے کو مانتے ہیں، لیکن چلیں مان لیا کہ مانتے ہیں رسمی طور پہ تو میں بھی یعنی میرا بھی یقین ہے کہ رسمی طور پہ ہم سب مانتے ہیں جو کچھ ہونے والا ہے، رسمی طور پہ مانتے ہیں، حقیقی طور پہ نہیں مانتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں فرما رہا ہے کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری زندگی اور موت برابر نہیں ہوں گی اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم۔ اب ہمارا یہ خیال ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ یعنی بعض لوگ صرف نماز روزے کا اہتمام کر کے اور اپنا رخ زندگی دنیا کی طرف کر کے، یعنی دنیا کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا کے دنیا ہی کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب سمجھتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند ظاہری افعال اور اعمال، رسمی اعمال جو ہے ہمارے کام آ جائیں گے، اور چونکہ ہم نے کلمہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا ہوا ہے کہ ہماری شفاعت کریں گے، تو ہم جیسی بھی زندگی گزاریں، اور خواہ کہ وہ ہمارا نفس ہم نے اپنا معبود ہی کیوں نہ بنا لیا ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ آپ بات تو صحیح ہے کہ حضور شفاعت کریں گے، لیکن کن کی؟ اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں کہ نہیں، یا کس قسم کے امتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضور کے یعنی تا قیامت جو بھی لوگ قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے، آ چکے ہیں، تو یہ سب حضور کی امت ہے، لیکن امت کی دو اقسام ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ ہم لوگ جو ہیں عام طور پہ ہم حضور کی امت دعوت ہیں، یعنی ہمیں دعوت ملی ہے لیکن ہم نے اس کو لبیک نہیں کہا ہے۔ حضور کی دعوت کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں کہ لوگو اللہ تمہاری منزل ہے، اللہ ہی کی طرف اپنا رخ پھیر لو، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارو۔ اور پھر اس کے طریقہ کار ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی بھی پیروی کرنی ہے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، یعنی نہ اللہ کو منزل بناتا ہے، نہ مقصود، نہ مطلوب اور نہ محبوب،
اب یہ تو رسمی طور پہ تو مسلمان کہلائے گا، حقیقی طور پہ تو یہ امت دعوتی ہے، کیونکہ اس نے حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ہم میں سے سامعین کرام اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن لوگوں نے یعنی اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو عملی طور پہ قبول نہیں کیا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہم حقیقی طور پہ امت دعوت ہیں جب تک ہم ان کی بات نہ مان لیں، جب تک ان کو مثبت انداز میں جواب نہ دے دیں۔ اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی فرمایا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں اپنے پاس بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے، لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامعین کرام۔ اعمال کے نتائج سے ہم بچ نہیں سکتے، یعنی میں دونوں قسم کے لوگوں سے مخاطب ہوں، جو برے اعمال کر رہے ہیں، جو اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ یعنی جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ تم بندگی میرے کرتے چلے جاؤ موت تک، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور جو لوگ برے اعمال کر رہے ہیں، برائیاں کما رہے ہیں، منزل اور مقصود ان کا دنیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں اس کی جزوی طور پہ سزا تو دنیا میں بھی ملے گی، اور حقیقی طور پہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا روز قیامت کے بعد، جو فیصلے کا دن ہے، اس دن فیصلہ ہوگا، لیکن تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو مقصود و محبوب بنانے والے ہیں، ان کا حشر ان کے برابر ہو کہ جو اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، ان بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب۔ اگرچہ یہ ہمارا خیال تو ہے کہ ہم ایسے ہی ہوں گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ دیکھیں ہماری توقعات تو دیکھیں نا، یعنی باوجود اس کے کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اس کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے، نہ اللہ کے راستے پر چل رہے، نہ وہ ہماری منزل ہے، لیکن ہم خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، راستے غلط پہ ہیں لیکن اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اور پھر توقعات لگا رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا ہمیں، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے گا، معاف کر دے گا، اور ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرور ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، شفاعت ہوگی لیکن گناہگار امتیوں کے لیے ہوگی۔ جو امتی نہیں ہے، جو امتی ہے لیکن امت دعوت میں شمار ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو شفاعت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال روز قیامت کو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے بلے تجزا کل نفس بما کسبت، تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہے، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ مضمون سامعین کرام قرآن میں مختلف طرق سے، مختلف آیات سے، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کے برابر کر دیں گے؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یہ اس طریقے سے، یعنی مختلف طرق سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ بھئی برے اور اچھے برابر نہیں ہو سکتے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فاجروں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے؟ یعنی فاجروں کی بھی بخشش ہو جائے گی، جو نافرمان ہیں ان کی بھی میں بخشش کر دوں گا۔ کیا ہوا تمہیں؟ یہ تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں عادل ہوں، میں منصف ہوں، انصاف کرنے والا ہوں۔ اگر مجرم اور مسلم کو قیامت کے دن ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا اور ایک جگہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کی بھی بخشش کر دی، تو کیا یہ اس کے، یعنی جو اس کی صفت ہے انصاف کی، یہ اس کے موافق ہے؟ نہیں،
بلکہ اس نے تو کہا ہے کہ میں انا من المجرمین منتقمون، میں مجرموں سے ضرور انتقام لوں گا۔ تو مجرموں سے اللہ تعالیٰ مجرموں کا سلوک کرے گا، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا سلوک کرے گا، مومنوں سے مومنوں کا سلوک کیا جائے گا۔ یہ بات جو ہے ذرا صحیح طور پہ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ ہم جو ہے ایک خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ عام طور پہ یہ آج کے جو مسلمان ہیں یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ خوش فہمی یہ ہے کہ بھئی میں نے کلمہ پڑھ لیا، بس میں تو امتی ہوں، حالانکہ ان کو کلمے کا مطلب تک نہیں آتا۔ جو کلمہ جس نے پڑھا ہوا ہے ان کو ابھی اس کلمے کا مطلب آ رہا ہے اگلی آیت میں کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، تو کلمے کا مطلب نہیں جانتے، بس لفظی طور پہ طوطے کی طرح کلمہ پڑھا ہوا ہے اور پھر توقعات لگا لیے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ سامعین کرام، میں آپ سے خلاصہ کلام کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط فہمیاں ہمیں لگی ہوئی ہیں۔ جو مجرم ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر کار اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا۔ یعنی بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے جو اسلامی اسکالر ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی اور سب جو ہے جنت میں ہوں گے۔ یہ اپنے میں نے گناہ گار کانوں سے سنا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم جو ہے ٹھنڈی ہو جائے گی اور سارے لوگ جنتی ہو جائیں گے، اور ان کے اس خیال کو دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان کو دیکھیں۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو ایسا کوئی سوچ رہا ہے نا کہ جنتی مجرمین بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس میں ذرا غور کرنا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ ترجمہ سنا دیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو برائیاں کما رہے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم برابر کر دیں گے ان کو ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا ہے۔ سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہوگی۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے تحت، بالحق، حق کے ساتھ یعنی با مقصد۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس لیے کہ ہم ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے اس کا بدلہ دیں پورا پورا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔
do those who perpetrate the evil deeds assume that we will regard them as equal to those who believe and do righteous deeds, whether in their life or their death? Evil is their judgment. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. God created the heavens and the earth with justice, so that every soul will be repaid for what it has earned, and they will not be wronged. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔